بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں حصہ کتاب عورت گوہر ہستی 5واں باب اسلامی خواتین کا آئیڈیل صفحہ 154 دریچہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے حقوق، حدود اور آئیڈیل کو مشخص اور واضح کیا ہے، بلکہ اپنی تعلیمات کے مطابق ان آئیڈیل اور مثالی نمونوں کے پرورش دیتے ہوئے انہیں عوام کے سامنے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے اور پیروی کرنے کے لیے قرار دیا ہے۔ اسلام میں آئیڈیل شخصیات کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ معروف اور کامل شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اگرچہ کہ ان کی زندگی بہت مختصر تھی، لیکن زندگی کے مختلف شعبوں جہاد، سیاست، گھر اور معاشرے اور اجتماعیت میں ان کی زندگی کی برکت، نورانیت، درخشندگی اور جامعیت نے انہیں ممتاز اور بے مثل و بے نظیر بنا دیا ہے۔ خواتین اپنے حقوق اور اسلام کی نظر میں عورت کے کردار میں معیار و میزان کی فہم اور ان معیاروں کی اساس پر اپنی تربیت و خود سازی کی روش و طریقہ کار کی دستیابی کے لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم المرتبہ شخصیت کو اپنے سامنے موجود پاتی ہیں، اور اس بنا پر وہ دیگر آئیڈل شخصیات سے بے نیاز ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی سراپا درس و سبق آموز زندگی کی طرف توجہ کرنا خواتین کو معنویت، اخلاق، اجتماعی فعالیت و جدوجہد اور گھرانے کے ماحول میں ان کی انسانی شان کے مطابق ایک مطلوبہ منزل تک پہنچانے کا باعث ہوگا۔ مردوں کے جہاد، فعالیت و جدوجہد اور خود سازی اور اجتماعی و معاشرتی وظائف میں ان کی پیش رفت میں خواتین بہت اہم کردار کی مالک ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں یہ کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب میں یہ کردار بہت واضح صورت میں ظہور پذیر ہوا، اور تاریخ نے اس کردار کو سنہری حروف سے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے۔ صفحہ 155 پہلی فصل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جامع و کامل شخصیت۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عظیم نعمت الہی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی نسبت محبت و مجذوبیت کے مراحل کے بعد ہم جس نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم معدن نور اور فضیلت کے اس منبع سے جتنی محبت کریں گے وہ کم ہی ہوگی، اور اس میں ہمیشہ تشنگی باقی رہے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قلبی اور روحانی رابطے اور رشتے کے ضمن میں ہمارا کیا وظیفہ ہے۔ چنانچہ اگر ہم نے اپنی اس ذمہ داری پر توجہ نہیں دی اور اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تو ممکن ہے کہ خدا نخواستہ یہ محبت ہمیں وہ نتیجہ نہ دے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ تاریخ بشریت کی اعلیٰ ترین شخصیات میں سے ایک ہے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یا سیدۃ النساء العالمین۔ راوی نے سوال کیا، ہیا سیدۃ النساء العالمہا، کیا آپ کی جدہ امجد اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں؟ امام نے جواب دیا کہ ذالک مریم، نہیں، وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا تھیں جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں۔ ہیا سیدۃ النساء الاولین والآخرین فی الدنیا والآخرہ، بحار الانوار جلد 43 صفحہ 26، کہ وہ دنیا اور آخرت میں اولین و آخرین کی سرور و زنان ہیں، سرور زنان، اور ان کی یہ عظمت ان کے زمانے تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ تمام مخلوقات عالم میں پوری تاریخ میں خلق کیے گئے ان کھربوں انسانوں کے درمیان اگر انگلیوں پر شمار کی جانے والی بہترین شخصیات کو ڈھونڈنا چاہیں گے تو ان میں سے ایک یہی مطہرہ و منورہ شخصیت ہے کہ جس کا نام اور یاد و ذکر ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے فضل و احسان کے ذریعے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اپنی زندگی کے کچھ حصوں کو ان کی یاد میں بسر کریں، ان کے بارے میں باتیں کریں اور اس عظیم ہستی سے متعلق باتوں کو سنیں۔ لوگوں کی اکثریت ان سے غافل ہے، جبکہ یہ ہم پر خداوند متعال کا بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ ہم ان سے متمسک ہیں،
یعنی وہ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت کی مالک ہیں کہ بڑے بڑے مسلمان علماء اور مفکرین یہ بحث کرتے تھے کہ کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت بلند ہے یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقام زیادہ ہے؟ کیا یہ کوئی کم مقام و حیثیت ہے کہ مسلمان علماء بیٹھیں اور ایک کہے کہ علی کا مرتبہ زیادہ ہے، بلند ہے، اور دوسرا کہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت زیادہ ہے، یہ بلند مقام ہے؟ لہٰذا اس عظیم المرتبہ ذات سے ہمارے تعلق اور محبت نے ہمارے دوش پر ایک بہت سنگین ذمہ داری عائد کی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس عظیم ذات کی سیرت اور نقش قدم پر چلیں، خواہ ان کے ذاتی اور انفرادی کردار ہو یا ان کا اجتماعی و سیاسی زندگی۔ راستہ یہی ہے کہ جس نے آج خداوند عالم کے فضل و کرم سے لوگوں کے لیے انقلاب کی راہ ہموار کی ہے۔ یہ وہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی راہ ہے، یعنی خود سازی تعمیر ذات اور جہان سازی تعمیر دنیا کی راہ۔ خود سازی یعنی اس جان و روح کی آبادی و تعمیر کے جس کے لیے جسم کا پیکر خاکی دیا گیا ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بحر الانوار جلد 43 صفحہ 76 میں لکھا ہے کہ کانت تقوم فی محراب عبادتها حتی تورمت قدمہا۔ اس عظیم اور جوان دختر نے کہ جو اپنی شہادت کے وقت صرف 18 سال کی تھی، اتنی عبادت کی کہ آپ کے پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ یہ عظیم المرتبت خاتون اتنے عظیم مقام و منزلت کی باوجود گھر کے کام بھی خود انجام دیتی تھیں اور شوہر کی خدمت، بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت بھی انہی کے ذمے تھی۔ صفحہ 157 حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بچپن کا سخت ترین زمانہ۔ یہ عظیم خاتون ایک گھریلو عورت تھی، اس کا اپنا گھر تھا، شوہر، بچے، سب کچھ، اور یہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ماں بھی تھی۔ یہ بانو عصمت و طہارت زندگی کے سخت سے سخت مراحل میں اپنے شوہر، اپنے والد کے لیے دلجوئی اور دلگرمی کا باعث تھی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بعثت کے 5ویں سال میں دنیا میں قدم رکھا کہ جب کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق اپنے عروج پر تھی۔ صفحہ 158 یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام سختیوں، مشکلات اور مصائب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے گھرانے کو اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت شہر کی خواتین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مدد کے لیے نہیں آئی تھیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے مقابلہ کر رہے تھے تو سب کفار مکہ نے آپ کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور ہر قسم کے رابطے اور تعلقات کو بالکل قطع کیا ہوا تھا تاکہ ان کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی فداکار اور ایثار کرنے والی عورت نے استقامت دکھائی۔ آپ اپنے شوہر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرماتیں اور اس کے بعد گھر میں اپنی بیٹی کی دیکھ بھال اور تربیت کرتیں۔ جب یہ دختر نیک اختر بڑی ہوئی اور 5-6 سال کی عمر کو پہنچی تو شعب ابی طالب علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے اس کوہستانی وادی کی گرمی، بھوک، سختی، دباؤ اور غریب الوطنی کی مشکلات کو اس وقت تحمل کیا کہ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ شعب ابی طالب علیہ السلام میں آفتاب کی تمازت سے دہکنے والے دن، سرد راتیں اور اس علاقے کے شب روز میں ناقابل تحمل آب و ہوا اور ان دشوار حالات میں بچے بھوکے پیٹوں اور تشنہ لبوں کے ساتھ ان افراد کے سامنے تڑپتے رہتے تھے۔ سختی اور مشکلات کے 3 سال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر بیابان میں اس طرح گزارے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد کی مونس و غمخوار۔ یہ بیٹی ان سخت ترین حالات میں اپنے والد کے لیے فرشتہ نجات تھی، اور یہ زمانہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دائی اجل کو لبیک کہا، اور یہی وقت تھا کہ جب آپ کے محسن اور چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دنیا سے رخت سفر باندھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یکتا و تنہا چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ بیٹی اپنے باپ کی دلجوئی کرتی تھی اور ان کی خدمت کرتی اور غم و مشکلات کی گرد و غبار کو ان کے چہرے سے صاف کرتی تھی۔
اس بچی نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 7-8 سال کی دختر کو کہا ام ابیہا، یعنی ماں، یعنی یہ بچی اپنی والد کی ماں کی طرح دیکھ بھال کرتی تھی۔ صفحہ 159۔ ایسا باپ کے عالم کی تمام مشکلات نے جسے اپنے نشانے پر لیا ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود تمام بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری اس کے دوش پر تھی۔ وہ ایسا پیغمبر تھا کہ اس کا رب اسے سختیوں، مشکلات، غموں کی برداشت کرنے اور حق میں مسلسل اور انتھک محنت و مشقت کی وجہ سے اس کی دلجوئی کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے، طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے رسول تم خود کو اتنی سختی میں کیوں ڈالتے ہو، اتنا رنج کیوں اٹھاتے ہو، اور اپنی پاک و پاکیزہ روح پر اتنا دباؤ کیوں ڈالتے ہو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ ان سخت ترین حالات میں حضرت ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر دباؤ بہت زیادہ تھا، اور دشوار ترین حالات میں یہ چھوٹا سا فرشتہ معنوی ملکوتی روح کے حامل بیٹی اور دختر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کی مانند ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نئے مسلمان ہونے والے افراد کی تاریک شبوں میں اپنی پوری آب و تاب و نورانیت کے ساتھ چمک رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا وجود بھی بالکل ایسا ہی نورانی تھا۔ روایت میں ہے کہ سمیت فاطمہ زہرا، حضرت فاطمہ زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دن میں 3 بار حضرت علی علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فرماتی تھیں۔ صفحہ 160۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی علمی فضیلت اور راہ خدا میں آپ کا جہاد۔ اوپر دی ہوئی آیت سمیت فاطمہ زہرا، اس کا حاشیے میں ہے بحار الانوار جلد 43 صفحہ 16۔ اگر عورت مرد کی پشت پناہ ہو اور زندگی کے مختلف میدان ہائے عمل میں اس کی شانہ بشانہ قدم بقدم اس کی ہمت و حوصلے کو بڑھانے والی ہو تو مرد کی قوت و طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ حکیمہ، عالمہ اور محدثہ خاتون، یہ خاتون کے جو عالم بہائے غیب سے متصل تھی، یہ خاتون کے فرشتے جس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور یہ عظیم المرتبت ہستی کے جس کا قلب علی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کے مانند ملک و ملکوت کے عالموں کی نورانیت سے منور تھا، اپنی تمام تر استعداد و صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے تمام تر اعلیٰ درجات کے ساتھ تمام مراحل زندگی میں جب تک زندہ رہی، اپنے شوہر، صحابی رسول، اپنے امام وقت اور امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے ایک بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ کی مانند کھڑی رہی۔ یہ حاشیہ ہے حضرت استاد مولانا سید آغا جعفر نقوی مرحوم اپنے استاد آیت اللہ شیخ محمد شریعت اصفہانی بریکٹ میں آغائے شریعت سے نقل فرماتے تھے کہ حدیث قصہ کی راوی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ آپ کی عظمت و فضیلت ہے کہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام اور خدا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو خود سن کر نقل فرما رہی ہیں۔ مترجم۔ آپ نے اپنے امام وقت اور اس کی ولایت کی دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی حمایت میں ایک بہت ہی فصیح اور بلیغ خطبہ دیا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے علماء اور دانشوروں نے اس خطبے کی فصاحت و بلاغت، اعلیٰ و بے مثال کلمات، جملوں کی ترتیب، معنی اور اس کے ظاہر و باطن کی خوبصورتی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا ہے۔ یہ نکتہ بہت ہی عجیب ہے۔ علامہ مجلسی نے ائمہ علیہم السلام سے اتنی کثیر تعداد میں روایات کو نقل کیا ہے اور ہمارے لیے گراں بہار ذخیرہ چھوڑا ہے، لیکن جب اس خطبے کے مقابل میں اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ان کا وجود فرط جذبات و احساسات اور خطبے کی عظمت سے لرز اٹھتا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب خطبہ ہے اور اسے نہج البلاغہ کے خوبصورت اور فصیح و بلیغ ترین خطبوں کا ہم وزن شمار کیا جاتا ہے۔
ایسا خطبہ جو شدید ترین غم و اندوہ کی عالم میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سینکڑوں مردوں اور مسلمانوں کے سامنے دیا جاتا ہے، یہ خطبہ بغیر کسی تیاری اور تفکر کے فی البدی اس عظیم خاتون کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ اس کا وہ بیان رسا، اس کی حکمتیں، عالم غیب سے اس کا رابطہ، وہ عظیم ترین مطالب، وہ معرفت الہی و شریعت کے گوہر ہائے بے مثل و بے نظیر، وہ عمق و گہرائی اور وہ عظمت الہی کو بیان کرنے والے کلام کی رفعت و بلندی، سب سے بڑھ کر وہ نورانی قلب کہ جس سے حکمت و معرفت کی چشمے جاری ہوئے، وہ نورانی بیان کہ جس نے سب کو مبہوت کر دیا، اور وہ نورانی اور مبارک زبان کہ جس کے ذریعے اس خاتون نے اپنے کلمات کو خدا کی راہ میں بیان کیا۔ اس تمام عظمت و فضیلت کے بارے میں ہمارے سرمایے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم اسے مکمل طور پر خدا کی راہ میں خرچ کر دیں، ہمارے سرمایے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ ہمارا سرمایہ اس عظیم سرمایے کے جسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر، ان کے والد ماجد، ان کی اولاد نے خدا کے راہ میں خرچ کیا، قابل مقایسہ ہے؟ ہمارا یہ مختصر علم، ہماری یہ ناقابل قوت بیان و زبان، قلیل سرمایہ، مختصر پیمانے پر ہمارا اثر و نفوذ، ہماری محدود صلاحیتیں اور نچلی سطح کی مختصر سی معرفت اس عظیم اور بے مثل نظیر و ذخیرے کے مقابلے میں کہ جسے خداوند عالم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکوتی و نورانی وجود میں قرار دیا تھا، کسی اہمیت کا حامل ہے؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا جو راہ خدا میں بخل سے کام لے؟ آج علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا اور آئمہ کی راہ وہی امام خمینی و رحمۃ اللہ علیہ کی راہ ہے۔ اگر کسی نے اس راہ اور راہ دکھانے والی شخصیت کو نہ جانا اور نہ سمجھا ہو تو اسے اپنی بصیرت کے حصول کے لیے ازسرنو جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے تعلق اور لگاؤ کو حقیقت رنگ بخشتی ہے۔ حاشیے میں ہے کہ 51 دسمبر 1992 میں نوحہ خوان حضرات سے خطاب میں یہ کہا تھا۔ صفحہ 162۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا عالم ہستی کا درخشاں ستارہ۔ ہم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں حقیقتاً بہت کم گفتگو کی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کہیں اور کیا سوچیں۔ اس انفیہ، حورا، روح مجرد اور خلاصہ نبوت و ولایت کے بابرکت وجود کے ابعاد اور جہات ہمارے سامنے اتنے زیادہ وسیع اور لامتناہی اور ناقابل درک ہیں کہ ہم جب اس شخصیت پر نظر ڈالتے ہیں تو وادی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ آپ اس امر سے بخوب واقف ہوں گے کہ زمانہ ان جملہ سے تعلق رکھتا ہے کہ جو انسان کو شخصیت کو صحیح طور پہ پہچاننے اور درک کرنے کی راہ میں مانع ہوتے ہیں۔ عالم بشریت کے اکثر و بیشتر ستارے اپنی حیات میں اپنے ہم عصر افراد کے ذریعے ناقابل شناخت رہے ہیں اور انہیں پہچانا نہیں گیا۔ انبیاء و اولیاء میں بہت ایسے کم افراد ایسے ہیں جو اپنے قریب ترین مخصوص و مختصر افراد کے ذریعے پہچانے گئے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی نہ صرف اپنے زمانے میں اپنے والد، شوہر، اولاد اور خاص شیعوں کے ذریعے سے، بلکہ ان افراد کے ذریعے سے بھی کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے شاید اتنے قریب بھی نہیں تھے، مدح و ثنا کی گئی ہے۔ صفحہ 163۔ اہل سنت کی کتابوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، اگر آپ اہل سنت محدثین کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مدح و ستائش میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و سلوک کو بیان کیا گیا ہے، یا ازواج نبی یا دیگر شخصیات کی زبانی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ سے یہ معروف حدیث نقل کی گئی ہے، یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ توئے القدیمہ جیم 1 453 فی فضائلہا صفحہ 450۔ کتب اہل سنت نمبر 1 ترمذی الجامع الصحیح 5 700 رقم 3876
2 नंबर 2 अबू दाऊद अस्सुनन 355/4 रकम 5217। 3 नसाई फ़ज़ाइल उस-सहाबा 78/77 रकम 264। 4 हाकिमुल मुस्तदरक 303/4 रकम 7715। इसमें हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मारायत अहद अशबाह हदीसन व कलामन बिरसूलिल्लाह मिन फ़ातिमा, मैंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और शमाइल, ज़ाहिरी क़याफ़े, दरख्शंदी और हरकत और रफ्तार के लिहाज से किसी एक को भी फ़ातिमा से ज़्यादा शबाहत रखने वाला नहीं पाया। हाशिए में है कि मुनाक़ब आले अबी तालिब अलैहिस्सलाम इब्न शहर आशूब जीम 3 333 फ़सल फ़ी हुब्ब नबी ईयाबा सफ़ा 331, उसमें है अन्ना फ़ातिमता कानत इज़ा दखलत अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ामा लहा, जब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती तो आप उनके एहतराम में खड़े हो जाते और मुश्ताक़ाना अंदाज में उनकी तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करते। यह है क़ामा लहा की ताबीर के मायने। ऐसे नहीं था कि जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे, नहीं, क़ामा लहा यानी खड़े होकर उनकी तरफ कदम बढ़ाते। बाज़ मुक़ामात पर इसी रावी ने इसी रवायत को इस तरह नकल किया है कि वकाना या कबलहा व या हलसहा या जलसहा मजलसहु, वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को प्यार करते, चूमते, उनका हाथ पकड़ते अपनी जगह पे बिठाते। ये है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम व मंज़लत। उस बाज़मत शख्सियत के बारे में एक आम इंसान की क्या मिजाल कि वो लब कुशाई करे। सफ़ा 164 सीरत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कमा हक़्क़हु मारफत। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत व फ़ज़ीलत उनकी सीरत में वाज़ेह और आश्कार है। ये एक अहम मसला ये है कि हम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में क्या शनाख्त व आशनाई रखते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुहिब्बों ने पूरी तारीख़ में हत्तल इम्कान यही कोशिश की है कि वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कमा हक़्क़हु मारफत हासिल करें। ऐसा नहीं है कि कोई ये ख्याल करे कि ये अज़ीम शख्सियत सिर्फ़ हमारे ज़माने में ही दिल अज़ीज़ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी हुकूमत का ज़माना है और हुकूमत कुरान, हुकूमत अलवी और हुकूमत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दौरा है। जो कोई दिल में मुइज़्ज़न है वो ज़बानों पर भी जारी होता है और हमेशा से ऐसे ही होता रहा है। दुनिया इस्लाम की कदीम तरीन जामे यूनिवर्सिटी, जिसका ताल्लुक़ 3री और 4थी सदी हिजरी से है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर है। इसी मारूफ़ जामतुज़ ज़हरा के नाम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से अख़ज़ किया गया है। इन अयाम में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाते थे। मिस्र में हुकूमत करने वाले फ़ातिमी खुलफ़ा सब शिया थे। बनाबरीन सदियों से शियों की यही कोशिश रही है कि इस अज़ीम हस्ती की कमा हक़्क़हु मारफत हासिल करें। सफ़ा 165 अज़मत खुदा का एक नमूना। एक और मसला ये है कि हम तमाम सितारों से अपनी राह तलाश करें। सूरह नहल आयत 16 में है वबिन नज्म हुम यहतदून। आखिर इंसान का यही अमल होता है। सितारा जो आसमान पर चमक रहा है उससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। सितारों की भी अपनी एक अजीब और अजीम दुनिया है। क्या ये सितारे यही हैं कि जो हम और आप देख रहे हैं? कहते हैं कि आसमान पर चमकने वाले इन छोटे से सितारों में बाज़ सितारे कहकशां के जिसमें ख़ुद अरबों सितारे मौजूद हैं उससे भी बड़े हैं। कुदरत इलाही की ना कोई हद है ना कोई अंदाज़ा। आखिर इंसान कि जिसे खुदावंद आलम ने क़ुव्वत बसारत दी है को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के लिए इन तमाम सितारों के वजूद से फ़ायदा हासिल करे। कुरान कहता है वबिन नज्म हुम यहतदून, ये सितारों के ज़रिए से रास्ता को पा लेते हैं।
صفحہ 166۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے درس خدا لیجیے۔ میرے عزیز دوستوں، عالم خلقت کا یہ درخشاں ستارہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کی حقیقت اور مقام و منزلت اس ظاہری اور نظر آنے والے وجود سے بہت بلند و برتر ہے۔ ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے صرف ایک نور و روشنی دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت آگے اور بلند ہے۔ میں اور آپ ان بزرگوار ہستی سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ روایت میں ہے، مناقب جلد 3 اور صفحہ نمبر 341 میں ہے، تظہر الاہل السماء، عالم ملکوت کے رہنے والوں کی آنکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو میں اور آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ یہاں ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کے وجود سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چاہیے کہ اس روشن و درخشاں ستارے سے خدا اور اس کی بندگی کو ڈھونڈیں، اس کی راہ کو ڈھونڈیں، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس راہ کو پا لیا اور فاطمہ زہرا بن گئیں۔ خداوند عالم نے ان کے وجود کو اعلیٰ و عرفہ قرار دیا، وہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ عالم مادہ اور عالم ناسوت کے امتحان میں اچھی طرح کامیاب ہوں گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صبر اور غور و فکر کی عظمت۔ امتحنک اللہ الذی خلق قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا۔ خدا نے آپ کی تخلیق سے قبل امتحان لیا اور ان تمام حالات میں آپ کو صابر پایا۔ اگر خداوند عالم نے خلقت سے قبل ان کے نورانی وجود پر اپنا خاص لطف کیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیاوی امتحان میں کس طرح سے کامیاب ہوں گی، ورنہ بہت سے افراد کی شروعات تو بہت اچھی تھیں، لیکن کیا وہ سب امتحان میں کامیاب ہو گئے؟ ہمیں اپنے نجات کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اس حصے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ حدیث شیعہ راویوں سے نقل کی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پیاری لخت جگر، اے میری فاطمہ، میں خدا کے لیے تم کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی تم اپنے غور و فکر کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں آگے بڑھو، اور ایسا ہی تھا، وہ اپنی فکر و معرفت کے ذریعے اس مقام تک پہنچی۔ صفحہ 169، دوسری فصل، عملی سیرت۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا ماں کی خالی جگہ۔ آپ توجہ کیجئے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بچپن سے لے کر شہادت تک کی مختصر زندگی کس طرح بسر کی۔ اپنی شادی سے قبل کہ جب وہ چھوٹی سی لڑکی تھیں تو انہوں نے نور و رحمت کے پیغمبر، دنیائے نور کو متعارف کرنے والی عظیم شخصیت اور عظیم عالمی انقلاب کے رہبر و مدیر کے ساتھ کی، جن کا انقلاب تا قیامت باقی رہے گا، کہ جس دن سے انہوں نے اس پرچم توحید کو بلند کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایسا برتاؤ کیا کہ ان کی کنیت ام ابیہا، اپنے والد کی ماں رکھی گئی۔ یہ تھی ان کی خدمت، کام، محنت و مشقت اور جد و جہد۔ بغیر کسی وجہ کے تو ان کو ام ابیہا نہیں کہا جاتا ہے، خواہ وہ مکے کی شب و روز ہوں یا شعب ابی طالب علیہ السلام کے اقتصادی و معاشی محاصرے کے سخت ترین دن و رات، یا وہ وقت کہ جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ گئیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو مختصر عرصے میں 2 صدمے اٹھانے پڑے، یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پے در پے وفات۔ ایسے کڑے و مشکل وقت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے ہوئے غم و اندوہ کے گرد و غبار کو صاف کیا اور اپنے والد کی تسلی کا سبب بنی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جد و جہد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور جد و جہد کا یہ بحر بیکراں کتنا عظیم ہے۔ طلوع اسلام کے بعد علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمات۔ اس کے بعد اسلام کا آفتاب طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک فداکار اور انقلابی رضاکار کا مصداق کامل ہے، یعنی ان کا پورا وجود
اسلام کی تبلیغ اور اسے مضبوط بنانے اور خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی رضا کے حصول کے لیے وقف تھی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ختمی مرتبت کی حیات مبارکہ کے آخری 10 سالوں میں امیر المومنین نے جو کام بھی انجام دیا وہ صرف اسلام کی پیش رفت کے لیے تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین اور ان کے بچے کئی دن بھوکے رہتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب راہ خدا میں نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، ورنہ تو اگر یہ جوان تجارت اور کمانے کی فکر کرتا تو سب لوگوں سے زیادہ کما سکتا تھا۔ یہ وہی علی ہے علیہ السلام ہے کہ جو آنے والے زمانے میں کنویں کھودتے تھے اور جب پانی تیزی سے ابلنے لگتا تھا تو باہر تشریف لاتے اور مٹیالے پانی میں آلودہ اپنے ہاتھ و پیر کو دھوئے بغیر بیٹھ کر کنویں کو وقف کرنے کا حکم تحریر کرتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس قسم کے بہت کام انجام دیے ہیں۔ کتنے ہی نخلستانوں کو آپ نے خود آباد و سرسبز و شاداب بنایا ہے۔ یہ وہی مدینہ ہے تو امیر المومنین اس مدینے میں بھوکے کیوں رہیں؟ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئیں تو فاقوں کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ جب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اس حالت کا مشاہدہ کیا تو ان کا دل بہت بے قرار ہوا۔ انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے دعا کی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تمام جد و جہد کا ہدف خوشنودی خدا کا حصول، اسلام کی پیش رفت تھی۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی ایک کام بھی انجام نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک رضاکار کا مصداق کامل ہیں۔ میں علی و فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام نامی سے منسوب اس ملک کے تمام رضاکاروں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ عمل قرار دیں، اس لیے کہ پوری دنیا میں مسلمان رضاکاروں کے لیے سب سے بہترین اور بزرگ ترین اسوہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صفحہ 171 علی علیہ السلام سے شادی کے لیے خدا کا انتخاب۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کے بہت سے طلبگار تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ عالم اسلام کی عظیم رہبر اور حاکم وقت کی صاحبزادی تھیں۔ رشتے کے طلبگاروں میں بڑے بڑے افراد، صاحب و مقام و حیثیت اور ثروت مند افراد شامل تھے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے راہ الہی میں اپنی پوری دنیا کو وقف کر دینے والے پاکیزہ نوجوان جو ہمیشہ میدان جنگ کا شہسوار تھا کا انتخاب کیا، یعنی یہ انتخاب خدا نے کیا تھا اور وہ بھی خدا کے انتخاب سے راضی اور خوشحال تھیں۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کی کہ امیر المومنین علیہ السلام ان سے پوری طرح راضی تھے۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام سے جو الفاظ ادا کیے وہ اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ میں آج کی عید کے دن ان مصائب کے جملوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، بچوں کی صحیح تربیت کی اور ولایت کی دفاع کے لیے تن من دھن سب قربان کر دیا۔ اس راہ میں تمام صعوبتوں کو برداشت کیا اور اس کے بعد خندہ پیشانی سے شہادت کا استقبال کیا اور اسے خوشی خوشی گلے لگایا۔ حاشیے میں ہے نومبر 1994 میں نوحہ خواں حضرات سے خطاب۔ صفحہ 173 تیسری فصل، شوہروں کی جد و جہد و فعالیت میں خواتین کا بنیادی کردار، عورت کا جہاد۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں ایک مرد مختلف قسم کی جد و جہد اور فعالیت انجام دینے میں اپنی بیوی کا ساتھ دینے، ہمراہی، صبر اور موافقت کا مرہون منت ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جہاد المرأۃ حسن الطبال، عورت کا جہاد بہترین شوہرداری ہے۔ حسن الطبال کا کیا معنی ہے؟ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ صرف شوہر کے آرام و سکون کے وسائل فراہم کرے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ نہ ہی یہ جہاد ہے۔ عورت کا جہاد یہ ہے کہ جب ایک مومن و فداکار عورت کا شوہر مختلف قسم کی سنگین ذمہ داریوں کا حامل ہے تو اس سنگین ذمہ داری کا بار گراں آپ کے کندھوں پر بھی آئے گا، اور آپ خواتین بھی ان کی ماموریت اور وظائف میں شریک ہوں گی۔ آپ خواتین کی خدمات اسی طرح کی ہیں۔
صفحہ 174۔ جب مرد دن بھر کے کام کاج کے اور تجارت اور دیگر وظائف کی وجاوری کے بعد تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو اس کی تھکاوٹ کے اثرات گھر میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جب وہ گھر میں قدم رکھتا ہے تو تھکا ہوا، خستہ تن اور کبھی بد اخلاق بھی ہوتا ہے۔ اس کے کام، آفس یا تجارت و بازار سے آنے والی یہ خستگی، بد اخلاقی اور درد سر گھر کی اندرونی فضا میں بھی منعکس ہوتی ہے۔ اب اگر یہ عورت جہاد کرنا چاہتی ہے تو اس کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کی بد اخلاقی اور کم ہمتی کا خوش اخلاقی سے جواب دے، ان سختیوں اور زحمتوں کے ساتھ اپنی شیریں زندگی کی تعمیر کرے اور خدا کے خوشنودی کے لیے انہیں برداشت کرے۔ اسے کہا جاتا ہے حسن الطبال یا بہترین شوہرداری۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا عظیم ترین جہاد۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو امیر المومنین علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 23 یا 24 سال کی تھی۔ ہجرت کے فوراً بعد مختلف قسم کی غزوات اور جنگیں شروع ہو گئیں۔ ان تمام جنگوں یا غزوات میں یہ نوجوان یا علمدار سپاہ اسلام تھا، یا سب سے آگے رہتا تھا، یا جنگ کا شجاع ترین مجاہد تھا۔ غرض یہ کہ سب سے زیادہ ذمہ داری اسی نوجوان کے پاس تھی۔ جنگ تو موسم کے مطابق نہیں ہوتی ہے، کبھی موسم گرم ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا، کبھی صبح اور کبھی گھر میں بچہ بیمار ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، لیکن حکم جنگ آ گیا ہے تو اب جنگ کے لیے فوراً جانا ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ حکومت میں تقریباً 70 چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں۔ کچھ جنگیں چند روز پر مشتمل تھیں، کچھ جنگیں 1 ماہ کے طویل عرصے تک لڑی گئیں۔ صرف ایک جنگ کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام نے تمام جنگوں اور غزوات میں شرکت کی۔ ان جنگوں میں شرکت کے علاوہ انہیں مختلف قسم کی ماموریت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ مثلاً رسول اکرم نے امیر المومنین علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قضاوت کی غرض سے یمن بھیجا، صفحہ 175۔ بنابراین یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں جو ہمیشہ ان تمام حالات کا سامنا کرتی رہیں، یا ان کا شوہر جنگ میں ہوتے یا زخمی اور خون آلودہ بدن کے ساتھ گھر لوٹتے، یا اگر یہ دونوں حالتیں نہیں بھی ہوتیں تو بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف اہم امور کی انجام دہی کے لیے مدینے میں سرگرم عمل رہتے ہیں یا پھر سفر و ماموریت پر گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان تمام سخت و دشوار حالات کا، جبکہ ان کے فعال ترین شوہر ہمیشہ کاموں میں مشغول تھے، مہربانی، ایثار اور فداکاری سے مقابلہ کیا اور 4 بچوں کو اپنی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ پروان چڑھایا۔ ان میں ایک حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں کہ پوری تاریخ بشریت میں پرچم آزادی کو بلند کرنے والی ان سے بلند شخصیت کوئی نہیں ہے۔ بس حسن الطحبل کا معنی یہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میرا یقین ہے اور اس بنا پر تاکیداً آپ مرد حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی مائیں، خصوصاً آپ کی زوجات، آپ کے اجر و ثواب میں شریک ہیں۔ یہ در حقیقت ان کا آپ کی فعالیت، کام اور جدوجہد میں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ساتھ دینا ہے کہ جو کہ انہوں نے انجام دیا، کبھی 50%، کبھی 60%، کبھی 70%۔ وہ آپ کے کاموں اور اجر و ثواب میں شریک ہیں۔ مرد خواتین کی اکثر زحمتوں سے بے خبر ہیں۔ اگر آپ خواتین اپنے شوہروں کی طرف سے زحمت و مشقت کو برداشت کرتی ہیں اور آپ کا شوہر کام، ملازمت، اجتماعی فعالیت اور جدوجہد کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ زحمت و مشقت آپ کے کندھوں پر ڈالتا ہے، تو جان لیجیے کہ آپ کی اس زحمت و مشقت کا خدا کی بارگاہ میں اجر محفوظ ہے، خواہ وہ 1 لمحے، 1 گھنٹے کا کیوں نہ ہو، خواہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں بھی ہو۔ بہت سے افراد خواتین، خصوصاً بیویوں کی زحمت و مشقت سے بے خبر ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زحمت و مشقت وہ چیز ہے کہ جسے انسان اپنے زور و بازو اور بدنی طاقت سے برداشت کرے یا انجام دے، لیکن وہ لا علم ہے کہ کبھی کبھی روحی و قلبی احساسات کے ذریعے برداشت کی جانے والی زحمت کا بار بہت سنگین ہوتا ہے، اور لوگوں نے اسی مطلب کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے۔ مرد حضرات بھی آپ خواتین کی زحمتوں سے اچھی طرح مطلع نہیں ہیں، لیکن خداوند متعال لا یخفی علیہ خافیہ، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی، وہ آپ کے کاموں پر حاضر و ناظر ہے اور آپ اس کی بارگاہ میں ماجور ہیں۔ بس آپ مرد حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا
کہ ان خواتین کی قدر کیجیے کہ جو زندگی کے مسائل میں اپنے اپنے محاذ جنگ پہ رہتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کی فعالیت و جد و جہد میں شریک ہیں۔ آپ خواتین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ یہ مرد حضرات جو کام انجام دے رہے ہیں اگر اچھی طرح انجام دیں تو ان کے یہ کام بہترین کاموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ راہ انقلاب میں پاسداری و حفاظت بہترین کاموں سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اپنے جوان شوہر جو اس ذمہ داری کے حامل ہے کی کامیابی میں اس کی مدد کریں تو اسی نسبت سے خدا کی بارگاہ میں آپ کی قدر و اہمیت اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ ہمت و حوصلے سے ان وظائف کو انجام دینا ہی ہر ملک میں بڑے بڑے کاموں کی انجام دہی کا سبب بنتا ہے۔ جب ایک ملک کے مردوں، خواتین اور پیر و جوان اور مختلف افراد کی ہمت و حوصلے اور ارادے و طاقت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اس قوم کی عظمت اور قدرت کا ایک سیلاب امٹتا ہے جو قوموں کی بے مثل و بے نظیر طاقت و قدرت کا باعث بنتا ہے۔ حاشیے میں ہے کہ 2002 میں ولی امر مسلمین کی حفاظت پر مامور سپاہ سے خطاب۔ 177 چھٹا باب اسلامی گھرانہ اور خاندانی نظام زندگی۔ 178 دریچہ اسلام میں ایک معاشرے کا اصل اکائی گھرانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام گھرانے اور خاندان کے استحکام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ گھرانہ آرام و سکون اور آسائش، امن، تربیت و ایمان اور معنویت کی پرورش کا اور روحی اور نفسیاتی مشکلات کے حل کی جگہ ہے۔ یہ خاندان ہی ہے جہاں ثقافت، اعتقادات، خاندانی روایات اور آداب و رسوم اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کیا جاتا ہے، ارادوں کو مضبوط بنایا جاتا ہے اور خوش بختی اور بہشت بری کا راستہ اسی گھرانے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسلام نے گھر کے ماحول میں شادابی و نشاط اور معنویت و محبت پر بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ صفحہ 179 پہلی فصل اسلام میں گھرانے اور خاندان کی اہمیت۔ گھرانہ کلمہ طیبہ یا پاکیزہ بنیاد۔ کلمہ طیبہ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کی ہے کہ جیسے ایک شجر طیبہ کے جس کی جڑیں زمین میں مستحکم ہوں اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہوں۔ ایک گھرانہ کلمہ طیبہ کی مانند ہے۔ کلمہ طیبہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ وجود میں آتا ہے تو مسلسل اس کے وجود سے خیر و برکت و نیکی ملتی رہتی ہے اور وہ اپنے اطراف کی چیزوں میں نفوذ کرتا رہتا ہے۔ کلمہ طیبہ وہی چیزیں ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے انسان کی فطری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی صحیح بنیادوں کے ساتھ اسے تحفہ دیا ہے۔ یہ سب کلمہ طیبہ ہیں، خواہ وہ معنویات میں ہوں یا مادیات۔ یہ خطبہ نکاح ہے 6/3/2000۔ صفحہ 180 گھرانہ انسانی معاشرے کی اکائی۔ جس طرح ایک انسانی بدن ایک اکائی سیل یا خلیے سے تشکیل پاتا ہے اور ان خلیوں کی نابودی، خرابی اور بیماری خود بخود اور فطری طور پر بدن کی بیماری پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر ان اکائیوں خلیوں میں پلنے والی بیماری بڑھ جائے تو خطرناک شکل میں بڑھ کر پورے انسانی بدن کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرہ بھی اکائیوں سے مل کر بنا ہے جنہیں ہم گھرانہ کہتے ہیں، اور گھرانہ انسان کی معاشرتی بدن کی اکائی ہے۔ جب یہ صحیح سالم ہوں گے اور صحیح اور اچھا عمل انجام دیں گے تو معاشرے کا بدن بھی یقیناً صحیح و سالم ہوگا۔ یہ خطبہ نکاح 2002/5/29۔ اچھا گھرانہ اور اچھا معاشرہ اگر کسی معاشرے میں ایک گھرانے کی بنیادیں مستحکم ہو جائیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، آپس میں خوش رفتاری، اچھے اخلاق، باہمی تعاون سے پیش آئیں، مل کر مشکلات کو حل کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو وہ معاشرہ بہتر صورتحال اور نجات سے ہمکنار ہوگا۔ اگر معاشرے میں کوئی مسئلہ موجود ہے تو معاشروں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اگر صحیح و سالم اچھے گھرانے ہی معاشرے میں موجود نہ ہوں تو کتنے بھی بڑے مسئلے کیوں نہ آ جائیں وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے۔ حاشیہ خطبہ نکاح 1993/9/5۔ ہر وہ ملک جس میں گھرانے کی بنیادیں مستحکم ہوں تو اس ملک کی بہت ساری مشکلات، خصوصاً اور اخلاقی مشکلات اس مستحکم اور صحیح و سالم گھرانے کی برکت سے دور ہو جائیں گی یا سرے سے وجود میں ہی نہیں آئیں گے۔ خطبہ نکاح 1997 11/23۔
صفحہ 181۔ گھر کو بسانا دراصل انسان کی ایک اجتماعی ضرورت ہے، چنانچہ اگر کسی معاشرے میں گھرانے صحیح و سالم اور مستحکم ہوں، حالات زمانہ ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ کریں اور وہ مختلف قسم کی اجتماعی آفات سے محفوظ ہوں، تو ایسا معاشرہ اچھی طرح اصلاح پا سکتا ہے اور اس کے باشندے فکری رشد حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ روحانی لحاظ سے مکمل طور پر صحیح و سالم ہوں گے، اور وہ ممکن ہے کہ نفسیاتی بیماریوں سے بھی دور ہوں۔ خطبہ نکاح 1995 8-23۔ گھرانہ روح و ایمان اور پاکیزہ فکر و خیال کی بہترین پرورش کا ہے۔ اچھے گھرانوں سے محروم معاشرہ ایک پریشان، غیر مطمئن اور ذوب و حالی کا شکار معاشرہ ہے، اور ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں ثقافتی، فکری اور عقائدی ورثہ آنے والی نسلوں تک بآسانی منتقل نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے میں انسانی تربیت کے بلند مقاصد حاصل نہیں ہو پاتے، یا اس میں صحیح و سالم گھرانوں کا فقدان ہوتا ہے، یا پھر ان کی بنیادیں متزلزل ہوتی ہیں۔ ایسے معاشروں میں انسان اچھی تربیتی مراکز اور پرورش گاہوں میں بھی اچھی پرورش نہیں پا سکتے۔ خطبہ نکاح 1996 1-1۔ صحیح و سالم گھرانے کا فقدان اس بات کا سبب بنتا ہے کہ نہ اس میں بچے صحیح پرورش پاتے ہیں اور نہ ہی نوجوان اپنی صحیح شخصیت تک پہنچ پاتے ہیں، اور انسان بھی ایسے گھرانوں میں کامل نہیں بنتے۔ اس گھر سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی بھی صالح اور نیک نہیں ہوں گے۔ اس گھر میں اخلاقیات کا بھی فقدان ہوگا، اور گزشتہ نسل کے اچھے اور قیمتی تجربات اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہو سکتے۔ خطبہ نکاح 2005 20۔ جب ایسے معاشرے میں اچھے گھرانے موجود نہ ہوں تو جان لیجیے کہ اس معاشرے میں ایمان اور دینداری کو وجود میں لانے کا کوئی مرکز وجود نہیں ہے۔ خطبہ نکاح 1993 2-1۔ ایسے معاشرے میں کہ جس میں گھرانوں کی بنیادیں کمزور ہیں، یا جن میں اچھے گھرانے اس طرح سے وجود ہی نہیں رکھتے، یا اگر ہیں تو ان کی بنیادیں متزلزل ہیں، تو وہ معاشرے نابودی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ایسے معاشروں میں نفسیاتی الجھنیں اور بیماریوں کے اعداد و شمار ان معاشروں کے نسبت زیادہ ہیں جن میں اچھے و مستحکم گھرانے موجود ہیں اور مرد و عورت گھرانے جیسے ایک مضبوط مرکز سے متصل ہیں۔ خطبہ نکاح 2003 12۔ گھرانہ سکون اور اصلاح کا مرکز۔ انسانی معاشرے میں گھرانہ بہت اہمیت اور قدر و قیمت کا حامل ہے۔ آنے والی نسلوں کی تربیت اور معنوی، فکری اور نفسیاتی لحاظ سے صحیح و سالم انسانوں کی پرورش کے لیے گھرانے کے فوائد تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی چیز تعلیم و تربیت کے میدان میں گھر و گھرانے کی جگہ لے سکتی ہے۔ جب خاندانی نظام زندگی بہتر انداز میں موجود ہو تو ان کروڑوں انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے دیکھ بھال کرنے والے والدین جیسے دو شفیق وجود ہمیشہ ان کے ہمراہ ہوں گے کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ خطبہ نکاح 2005 25۔ گھرانہ ایک امن و امان کی وادی محبت اور پرفضا ماحول کا نام ہے کہ جس میں بچے اور والدین اس پرامن ماحول اور قابل اعتماد فضا میں اپنی روحی اور فکری اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں محفوظ رکھتے ہوئے ان کی پرورش اور رشد کا انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب خاندانی نظام کی بنیادیں ہی کمزور پڑ جائیں تو آنے والی نسلیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ خطبہ نکاح 1997 3-9۔ انسان تربیت، ہدایت اور کمال و ترقی کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور یہ سب اہداف صرف ایک پرامن ماحول میں ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایسا ماحول کہ جس کی فضا کو کوئی نفسیاتی الجھن آلودہ نہ کرے، اور ایسا ماحول کہ جس میں انسانی صلاحیتیں اپنے کمال تک پہنچ سکیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ایسے ماحول کا وجود لازمی ہے جس میں تعلیمات ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منعکس ہوں، اور انسان بچپن ہی سے صحیح تعلیم، مددگار نفسیاتی ماحول اور فطری معلموں یعنی والدین کے زیر سایہ تربیت پائے جو کہ عالمی دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اس میں مہربان ہیں۔ خطبہ نکاح 1997 8-11۔ اگر معاشرے میں صحیح خاندانی نظام رائج نہ ہو تو انسانی تربیت کے تمام اقدامات ناکام ہو جائیں گے اور اس کی تمام روحانی ضرورتوں کو مثبت جواب نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی تخلیق اور فطرت ایسی ہے کہ جو اچھے گھرانے اور صحیح و کامل خاندانی نظام کے پرفضا و محبت آمیز ماحول اور والدین کی شفقت و محبت کے بغیر صحیح و کامل تربیت
بے عیب پرورش اور نفسیاتی الجھنوں سے دور اپنی لازمی و روحانی نشو و نما تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ انسان اپنی باطنی صلاحیتوں اور اپنے احساسات و جذبات کے لحاظ سے اس وقت مکمل ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک مکمل اور اچھے گھرانوں میں تربیت پائے۔ ایک مناسب اور اچھے خاندانی نظام کے تحت چلنے والے گھر میں پرورش پانے والے بچوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نفسیاتی لحاظ سے صحیح و سالم اور ہمدردی اور مہربانی کے جذبات سے سرشار ہوں گے۔ خطبہ نکاح 1995 11-25۔ ایک گھرانے میں 3 قسم کے انسانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ایک مرد ہیں جو اس گھر کے سرپرست یا والدین ہیں، دوسرے درجے پر خواتین جو ماؤں کا کردار ادا کرتی ہیں، اور تیسرے مرحلے پر اولاد جو اس معاشرے کی آنے والی نسل ہیں۔ اچھے گھرانے کی خوبیاں۔ ایک اچھا گھرانہ یعنی ایک دوسرے کی نسبت اچھے، مہربان اور پرخلوص جذبات اور احساسات کے مالک، اور ایک دوسرے سے عشق و محبت کرنے والے میاں بیوی جو ایک دوسرے کی جسمانی اور روحانی حالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی فعالیت، کام کاج، ضرورتوں کی اہمیت دیں، ایک دوسرے کو آرام و سکون اور بہتری اور بھلائی کو مد نظر رکھیں۔ دوسرے درجے پر اس گھر میں پرورش پانے والی اولاد ہے جس کی تربیت کے لیے وہ احساس ذمہ داری کریں، مادی اور معنوی لحاظ سے اسے صحیح و سالم پرورش کا ماحول فراہم کریں۔ ان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے بچے مادی اور معنوی لحاظ سے بہتری اور سلامتی تک پہنچیں۔ وہ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دیں، انہیں مؤدب بنائیں، اچھے طریقوں سے اپنی اولاد کو برے کاموں کی انجام دہی سے روکیں اور بہترین صفات سے ان کی روح کو مزین کریں۔ ایک ایسا گھرانہ دراصل ایک ملک میں ہونے والی تمام حقیقی اصلاحات کی بنیاد فراہم کر سکتا ہے، چونکہ ایسے گھرانوں میں اچھے انسانی تربیت پاتے ہیں اور وہ بہترین صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ جب کوئی معاشرہ شجاعت، عقلی استدلال، فکری آزادی، احساس ذمہ داری، پیار و محبت، جرأت و بہادری اور وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دوسروں کی خیر خواہی اور اپنے خاندانی پاکیزگی اور نجابت کے ساتھ پرورش پانے والے لوگوں کا حامل ہو تو وہ کبھی بدبختی و سیاہی کی شکل نہیں دیکھے گا۔ حاشیہ: خطبہ نکاح 1998 3-3۔ اچھے خاندانی نظام میں ثقافت کی منتقلی کی آسانی۔ صفحہ 185۔ ایک معاشرے میں اس کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے اصولوں کی حفاظت اور آئندہ نسلوں تک ان کی منتقلی اچھے گھرانے یا بہترین خاندانی نظام کی برکت سے ہی انجام پاتی ہے۔ خطبہ نکاح 1998 4-15۔ رشتہ ازدواج میں نوجوان لڑکے اور لڑکی کے منسلک ہونے کا سب سے بہترین فائدہ گھر بسانا ہے۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ایک معاشرہ اچھے گھرانوں، خاندانی افراد اور بہترین نظام تربیت پر مشتمل ہو تو وہ بہترین معاشرہ کہلائے جانے کا مستحق ہے، اور وہ اپنے تاریخی ثقافتی خزانوں میں اور ورثے کو بخوبی احسن اگلی نسلوں تک منتقل کرے گا، اور ایسے معاشرے میں بچے بھی صحیح تربیت پائیں گے۔ چنانچہ وہ ممالک اور معاشرے کے جہاں خاندانی نظام مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو وہاں ثقافتی اور اخلاقی مسائل جنم لیتے ہیں۔ خطبہ نکاح 1997 4-15۔ اگر موجودہ نسل اس بات کی خواہش مند ہو کہ وہ اپنی ذہنی اور فکری ارتقاء، تجربات اور نتائج کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرے اور ایک معاشرہ اپنے ماضی اور تاریخ سے صحیح معنی میں فائدہ حاصل کرے تو یہ صرف اچھے گھرانوں یا اچھے خاندانی نظام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ گھر کی اچھی فضا میں اس معاشرے کی ثقافتی اور تاریخی بنیادوں پر ایک انسان اپنے تشخص کو پاتا ہے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جو غیر مستقیم طور پر، بغیر کسی جبر اور تصنع بناوٹ کے اور فطری اور طبعی طور پر اپنے فکری مطالب، عمل، معلومات، تمام مقدس امور کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ خطبہ نکاح 2001 1-5۔ صفحہ 186۔ خوشحال گھرانہ اور مطمئن افراد۔ اسلام گھرانے پر مکمل توجہ دیتے ہیں اور گھرانے پر اس کی خاص الخاص نظر اپنے پورے اہتمام کے ساتھ جمی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے خاندانی نظام یا گھرانے کو انسانی حیات میں مرکزیت حاصل ہے، اس لیے اس کی بنیادوں کو کمزور یا کھوکھلا کرنے والے کو بدترین فعل قرار دیا گیا ہے۔ خطبہ نکاح 2001 1-5۔
اسلام میں گھرانے کے مفہوم یعنی ایک چھت کے نیچے دو انسانوں کی سکونت اور دو مختلف مزاجوں کا بہترین اور تصوراتی روحانی ماحول میں ایک دوسرے کا جیون ساتھی بننا، اور وہ انسانوں کی انس و الفت کی قرارگاہ ہے، اور ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان کے کمال اور معنوی ترقی کا مرکز، یعنی وہ جگہ کہ جہاں انسان پاکیزگی حاصل کرے اور اسے روحانی سکون نصیب ہو، یہ ہے اسلام کی نظر، اور اس لیے اس مرکز گھرانے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ خطبہ نکاح 2001 1 اور 5 نہیں 2005 12 اور 25۔ قرآن کے بیان کے مطابق اسلام نے مرد اور عورت کی تخلیق، ان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایک دوسرے کا شریک حیات بننے کو میاں بیوی کے لیے آرام و سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 189، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَّ إِلَيْهَا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ قرآن میں 2 مرتبہ سکون کی تعبیر آئی ہے، جیسے کہ آیت سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ خداوند عالم نے انسانی جوڑے کو اس کی جنس انسانیت سے ہی قرار دیا ہے، یعنی عورت کا جوڑا مرد اور مرد کا جوڑا عورت، تاکہ لَيَسْكُنْ إِلَيْهَا، یعنی یہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے میاں یا بیوی سے آرام و سکون حاصل کرے۔ خطبہ نکاح 1996 12 25۔ یہ آرام و سکون دراصل باطنی اضطراب کی زندگی کے پرتلاطم دریا سے نجات و سکون پانے سے عبارت ہے۔ زندگی ایک قسم کا میدان جنگ ہے، اور انسان اس میں ہمیشہ ایک قسم اضطراب اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، لہٰذا یہ سکون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ آرام و سکون انسان کو صحیح طور پہ حاصل ہو جائے تو اس کی زندگی سعادت و خوشبختی کو پالے گی، میاں بیوی دونوں خوش بخت ہو جائیں گے، اور اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی بغیر کسی نفسیاتی دباؤ اور الجھن کے پرورش پائیں گے، اور خوش بختی ان کے قدم چومے گی۔ صرف میاں بیوی کے باہمی تعاون، اچھے اخلاق و کردار اور پرسکون ماحول سے اس گھرانے کے ہر فرد کے لیے سعادت و خوش بختی کی زمین ہموار ہو جائے گی۔ خطبہ نکاح 1997 7 22۔ صفحہ 188۔ گھرانہ زندگی کی کڑی دھوپ میں ایک ٹھنڈی چھاؤ ہے۔ جب میاں بیوی دن کے اختتام پر یا درمیان میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے یہی امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے گھر کے ماحول کو خوش رکھنا، اسے زندہ رکھنا، تھکاوٹ اور ذہنی الجھنوں سے دور کر کے اسے زندگی گزارنے کے قابل بنانے میں اپنا اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کیا ہوگا۔ تو ان کی ایک دوسرے سے توقع بالکل بجا اور درست ہے۔ اگر آپ بھی یہ کام کر سکیں تو حتماً انجام دیں، کیونکہ اس سے زندگی شیرین اور میٹھی ہے۔ خطبہ نکاح 1998 4 13۔ انسانی زندگی میں مختلف ناگزیر حالات و واقعات کی وجہ سے طوفان اٹھتے رہتے ہیں کہ جس میں وہ ایک مضبوط پناہ گاہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا جوڑا اس طوفان میں ایک دوسرے کی پناہ لیتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مضبوط بازوؤں کا سہارا لے کر اپنے محفوظ ہونے کا احساس کرتی ہے، اور مرد اپنی بیوی کی چاہت و فداکاری کی ٹھنڈی چھاؤں میں سکھ کا سانس لیتا ہے۔ مرد اپنی مردانہ کشمکش والی زندگی میں ایک ٹھنڈی چھاؤں کا ضرورت مند ہے، تاکہ وہاں کی گھنی چھاؤں میں تازہ دم ہو کے دوبارہ اپنا سفر شروع کرے۔ یہ ٹھنڈی چھاؤں اسے کب اور کہاں نصیب ہوگی؟ اس وقت کے جب وہ اپنے گھر کے عشق و الفت اور مہربانی و محبت سے سرشار فضا میں قدم رکھے گا، جب وہ اپنی شریک حیات کے تبسم کو دیکھے گا کہ جو کہ ہمیشہ اس سے عشق و محبت کرتی ہے، زندگی کے ہر اچھے اور برے وقت میں اس کے ساتھ ہے، زندگی کے ہر مشکل لمحے میں اس کے حوصلوں میں پختگی عطا کرتی ہے اور اسے یکجان اور دو قالب ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہے زندگی کی ٹھنڈی چھاؤں۔ خطبہ نکاح 2002 8 28۔ بیوی بھی اپنی روزمرہ کی ہزاروں جھمیلوں والی زنانہ زندگی میں صبح ناشتے کی تیاری، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، گھر کو سمیٹنا، صفائی ستھرائی، دوپہر کے کھانے کی تیاری، بچوں کے اسکول سے آمد، انہیں دوپہر کا کھانا کھلانا، سلانا، نماز ظہر اثر، شام کی چائے، شوہر کی آمد، رات کا کھانے کی فکر جیسی دیگر دستیوں مشکلات اور مسائل کا سامنا کرتی ہے۔
خواہ وہ گھر سے باہر کام میں مصروف ہو اور مختلف قسم کی سیاسی اور اجتماعی فعالیت انجام دے رہی ہو، یا گھر کی چار دیواری میں گھریلو کام کاج میں عرقیں جبیں بہا رہی ہو، کہ اس کے اندرون خانہ کام کی زحمت اور سختی اور اہمیت گھر سے باہر اس کی فعالیت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ ایک صنف نازک اپنی لطیف و ظریف روح کے ساتھ جب ان مشکلات کا سامنا کرتی ہے تو اسے پہلے سے زیادہ آرام و سکون اور ایک مطمئن شخص پر اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے وفادار شوہر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ خطبہ انعقاد 2002 8/28۔ انسان کوئی گاڑی یا مشین تو ہے نہیں کہ انسانی روح اور جسم کا مرکب ہے، اور وہ معنویت کا طالب ہے، اور وہ ہمدردی، مہربانی، فداکاری کے جذبات اور احساسات کا نام ہے۔ وہ زندگی کی کڑی دھوپ میں آرام و سکون کا متلاشی ہے، اور اسے آرام و سکون صرف گھر کی فضا میں ہی میسر آ سکتا ہے۔ خطبہ نکاح 1989 2/8، صفحہ 190۔ گھر کے ماحول کو آرام دہ ہونا چاہیے۔ میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے موجود ہمدردی اور ایثار و محبت کے یہ احساسات ان کے اندرونی سکون میں ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس آرام و سکون کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے کام کاج کو متوقف اور فعالیت کو ترک کر دے۔ نہیں، کام کاج اور فعالیت ضروری اور بہت اچھی چیز ہے۔ آرام و سکون کا تعلق دراصل انسانی زندگی کی مشکلات اور مسائل سے ہے۔ انسان کبھی اپنی زندگی میں پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی یا شوہر اسے سکون دیتا ہے۔ یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب گھر کی فضا اور ماحول آپس کی چپکلش اور لڑائی اور جھگڑوں اور باہمی نا اتفاقی اور مشکلات کا شکار نہ ہو۔ خطبہ انعقاد 2002 5/29۔